ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ اتر پردیش میں کس طرح سے غیر قانونی کہتے ہوئے اس وقت ایک ایک کر کے مسجدوں کو منہدم کیا جا رہا ہے اور مساجد کو نشانے پر لیا جا رہا ہے۔ جب ناانصافی ہوتی ہے تو انصاف پسندوں کے قلم چلتے ہیں۔ اتر پردیش کی کشی نگر میں انتظامیہ کا بلڈوزر چلا تو منوج سنگھ کا قلم چلا اور انہوں نے لکھا اور تفصیلات فراہم کی اور رپورٹ کے طور پر ساری تفصیلات اس مسجد کے بارے میں رکھ دی، جس کا سننا آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اتر پردیش کے کشی نگر میں ضلع انتظامیہ نے ہاٹا میں واقع مدنی مسجد کو غیر قانونی قبضے اور نقشے کے خلاف تعمیر کا الزام لگا کر 9 فروری کو توڑ دیا۔ 9 فروری کی صبح 10 بجے 7 JCB اور 2 پوکلینڈ مشینوں کی مدد سے مسجد کو توڑنے کا کام شروع کیا گیا، جو دیر شام تک جاری رہا۔ مسجد کو اس طرح توڑا گیا ہے کہ اس کی تمام دیواروں میں دراڑیں آ گئی اور باقی ماندہ ڈھانچہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ کشی نگر ضلع انتظامیہ نے اپنی کارروائی کو مسجد کے غیر قانونی حصے کو پرامن طور پر مسمار کرنے سے تعبیر کیا۔ مدنی مسجد کے منتظمین میں شامل حاجی حامد خان نے انتظامیہ کی کارروائی کو ایک طرفہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ جھوٹ کا سہارا لے کر مسجد کو توڑا گیا۔ مسجد بے نامہ کرائی گئی زمین پر بنائی گئی ہے، یعنی سیل ڈیڈ۔ اس کی تعمیر میونسپلٹی کے منظور کردہ نقشے کے مطابق کی گئی ہے۔ بلدیہ کے نوٹس کا جواب دیا گیا تھا۔ انتظامیہ کی یہ کارروائی سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، ان کا کہنا تھا۔ مسجد والے فریق کا کہنا ہے کہ انہیں میونسپلٹی کی جانب سے مبینہ غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ اچانک 9 فروری کو انتظامیہ JCB مشین لے کر پہنچ گئی۔ نوٹس کو اسی وقت دیوار پر چسپاں کر کے اس کی تصویر کھینچی گئی اور پھر اس کو پھاڑ دیا گیا۔ کارروائی شروع کرنے سے پہلے مسجد کی CCTV کیمرے کی تاریں توڑ دی گئیں اور کارروائی ختم ہونے کے بعد بلدیہ کے دفتر کے کھمبے کے پاس نیا CCTV کیمرہ نصب کر دیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ مسجد کو توڑنے سے 15 دن قبل 25 جنوری 2025 کو میونسپلٹی کے بلڈوزر نے 2/3 قبل بنائی گئی باؤنڈری وال کو گرا دیا۔ اسی دن ہاٹا پولیس نے مسجد کمیٹی کے سیکریٹری شاکر علی، جعفر، ذاکر اور دیگر کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہیتا دفعہ 319(2), 318(4), 338، 336، 340(2), 329(3) اور عوامی املاک کو نقصان پہنچانے کی روک تھام ایکٹ 19 کی دفعہ 2 اور 3 کے تحت FIR درج کی۔ اس FIR میں مسجد کمیٹی کے لوگوں پر مجرمانہ مقاصد کے حصول کے لیے غیر قانونی طور پر جعلی دستاویز تیار کرنے، زمین پر غیر قانونی قبضہ کرنے اور دکانیں، مکانات، تجارتی ادارے تعمیر کرنے اور حکام کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا الزام لگایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف ذرائع سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ لوگ ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو لالچ دے کر انہیں مدنی مسجد کے اندر اسلام قبول کرواتے ہیں۔ مذکورہ مسجد کی تعمیر ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کی جا رہی ہے۔ مندرجہ بالا حالات کے پیش نظر اور دیگر نامعلوم ممبران کی جانب سے دھوکہ دہی کے مقصد سے قیمتی حفاظتی دستاویز جعلسازی کر کے اصلی کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں اور غیر قانونی قبضے کی بنیاد پر مدنی مسجد بنائی گئی ہے۔ اس وقت بھی تجاوزات کا سلسلہ جاری ہے۔ ان سرگرمیوں سے عام لوگوں میں شدید غم و غصہ ہے۔ عام لوگ اپنے مالی وسائل پیدا کرنے کی لاگت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں کہ رقم ملک دشمن لوگوں کو بھیجی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر جو ہے الزامات اور کہاں تک الزامات پہنچائے گئے ہیں۔ مدنی مسجد ہاٹا میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 21 میں کرمہاترا کے قریب واقع ہے۔
ہاٹا کی رہائشی حاجی حامد خان نے اپنے اہلیہ عظمت النساء اور بیٹے ذاکر کے نام سے 1988 میں کرمہاترا کے قریب گاٹا نمبر 208 میں 29 ڈیسیمل زمین خریدی اور میونسپلٹی سے نقشہ منظور کروانے کے بعد مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ مدنی مسجد کا نقشہ میونسپل کارپوریشن نے 25 ستمبر 1999 کو منظور کیا تھا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہوتی ہی سوالات اٹھنے لگے۔ میونسپل کارپوریشن نے 18 اپریل 2000 کو نقشہ منسوخ کر دیا۔ اس کے خلاف مسجد کی منتظمہ کمیٹی ہائی کورٹ گئی۔ 12 اپریل 2006 کو الہ آباد ہائی کورٹ نے میونسپلٹی کے 18/4/2000 کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ مسجد کے منتظمین کے مطابق انہوں نے منظور شدہ نقشے کے مطابق 1999 سے 2002 کے درمیان مسجد کی تعمیر مکمل کی۔ اس کے بعد کوئی نیا تعمیراتی کام نہیں ہوا اور نہ ہی کسی اور زمین پر قبضہ کیا گیا۔ مدنی مسجد میونسپل آفس کے پیچھے واقع یہاں گاٹا نمبر 201 میں کچھ اور زمین ہے جو مویشی خانہ، آبادی، تھانہ وغیرہ کے نام ہے۔ مسجد کی تعمیر کے وقت مزید تنازع سے بچنے کے لیے میونسپلٹی نے باؤنڈری وال بنا کر اپنی زمین محفوظ کر لی تھی۔ بعد میں اسی باؤنڈری وال کے سہارے مسجد کمیٹی کی جانب سے ایک ٹین شیڈ لگا دیا گیا جس کا استعمال وضو خانے کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب بی جے پی لیڈر رام بچن سنگھ نے شکایت کی کہ میونسپل اراضی پر قبضہ کر کے مسجد کی تعمیر کو بڑھایا جا رہا ہے۔ یہی نہیں، نقشے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسجد کو کئی منزلہ بنایا جا رہا ہے۔ سنگھ کے مطابق وہ 2 دہائیوں سے مسجد کمیٹی کے ذریعے نگر پنچایت کی زمین پر قبضہ کرنے کی شکایت کر رہے ہیں، لیکن ان کی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ میونسپل کی اراضی پر دیوار توڑ کر قبضہ کیا گیا اور اس پر ٹین شیڈ لگایا گیا۔ سنگھ نے بتایا کہ وہ 17 دسمبر 2024 کو مسجد کمیٹی کی طرف سے کی جا رہی غیر قانونی تعمیرات کے سلسلے میں وزیر اعلیٰ سے ملنے لکھنؤ گئے۔ جب انہیں وزیر اعلیٰ سے ملنے کا وقت نہیں ملا تو انہوں نے ہاٹا سمیت کشی نگر ضلع کے تمام 6 بی جے پی ایم ایل اے کو شکایتی خط دیا، جس کو لے کر ان سبھی نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے ضلع مجسٹریٹ کو کارروائی کا حکم دیا۔ رام بچن سنگھ وشو ہندو پریشد میں رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رام جنم بھومی تحریک میں سرگرم تھے۔ رام مندر کی تعمیر کے بعد وہ بی جے پی میں ہیں۔ انہوں نے گزشتہ میونسپل چیئرمین کا الیکشن آزاد امیدوار کے طور پر لڑا تھا۔ بی جے پی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تھا۔ ایس پی امیدوار رامانند سنگھ الیکشن جیت کر میونسپل صدر بن گئے۔ میونسپل کونسل کے صدر رامانند سنگھ نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ وہ نہ تو فون اٹھا رہے ہیں اور نہ ہی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ہاٹا پہنچے ایس پی کے وقت میں بھی وہ نظر نہیں آئے۔ ناظرین گرامی، معاملہ وزیر اعلیٰ تک پہنچنے کے بعد کشی نگر ضلع انتظامیہ غیر قانونی قبضے کے الزامات کو لے کر دسمبر میں انتہائی سرگرم ہو چکی تھی۔ 18 دسمبر 2024 کو ہاٹا کے سب ڈویژنل مجسٹریٹ نے پوری زمین کی پیمائش کی اور اس سلسلے میں ایک رپورٹ ضلع انتظامیہ کو دی گئی۔ ڈی ایم کی ہدایت پر محکمہ ریونیو نے بھی اپنی رپورٹ تیار کی۔ پیمائش کے بعد مسجد نے خود ہی ٹین شیڈ کو ہٹا لیا۔ مسجد والے فریق کا کہنا ہے کہ پیمائش کے دوران کوئی تجاوزات نہیں پائی گئی۔ اس کے برعکس مدنی مسجد کی 29 ڈسمل اراضی میں سے 1 ڈسمل زمین کم پائی گئی۔ بہرکیف ناظرین گرامی، حقیقت یہی ہے کہ جب اونچی مسجدیں بنانے کی کوششیں ہوتی ہیں تو انتظامیہ کی اس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے۔ چاہے آپ جتنے بھی حقائق اور دستاویزات پیش کریں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو مساجد کو لے کر کے اور جس طرح کی انتظامیہ کی جانب سے الگ الگ طرح کی چیزیں پیش آ رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ بہت ساری مسجدیں مسمار ہوئیں، بہت سارے درگاہوں پر یہاں کی انتظامیہ کے بلڈوزر چلے، لیکن مدنی مسجد کے جو نظارے لوگوں کے سامنے آئے اس کو لے کر کے خود انصاف پسند لکھنے والوں نے لکھنا شروع کیا، جس میں جناب منوج سنگھ گورکھپور بھی ہیں جو نیوز لائن ویب سائٹ کے مدیر ہیں، اور انہوں نے ساری تفصیلات لکھنے کی کوشش کی اور حقائق سامنے لانے کی کوشش کی۔ تمام دستاویزات کو کھنگالا، چھانا، اس سے متعلقہ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مسجد کی منتظمہ کمیٹی کے ذریعے سے تمام چیزیں سامنے لائیں۔ ہائی کورٹ میں معاملہ کیسا پہنچا، سارا کچھ ہونے کے باوجود انتظامیہ جس طرح سے اس کو منہدم کیا ہے اس سے اپوزیشن بھی ناراض ہوئی۔ مسجد کے انہدام کے بعد سماجوادی پارٹی کا 18 رکنی وفد 11 فروری کو قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر لال بہاری یادو کی قیادت میں پہنچا۔ یادو نے الزام لگایا کہ
हुकूमत और इंतज़ामिया ने फसाद बर्पा करने की नीयत से मस्जिद को मुनहदिम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस की रियासती सदर अजय राय, साबिक सदर अजय कुमार लल्लू, साबिक रियासती नायब सदर विश्वा विजय सिंह और दीगर कई लीडरों ने 10, 11 और 12 फरवरी को हाटा का दौरा किया, लोगों से मालूमात हासिल की। अजय राय ने कहा कि मदनी मस्जिद को इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तौर पर तोड़ दिया। बुलडोज़र एक्शन पर अदलिया की मुसलसल सरजनिश के बावजूद हुकूमत समझने को तैयार नहीं है। क्या हुकूमत खुद को अदलिया से ऊपर समझ रही है? आखिर ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है? इस वाक़े के हवाले से सोशल मीडिया पर रहनुमाओं के दौरों और इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। दरियासना 11 फरवरी को हाटा पुलिस ने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स हैंडल के खिलाफ मदनी मस्जिद मामले में किए गए तबसरे को इंतशार फैलाने, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बिगाड़ने, समाज में तफरीक़ा पैदा करने के इल्ज़ाम में भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 353(2) और 196 बार ये को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तरमीमी एक्ट 2008 की दफ़ा 66 के तहत FIR दर्ज कर ली है। यानी कि जुल्म करने वाला जुल्म करता जा रहा है, मजलूम के हक़ में आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी यूपी वहाँ की इंतज़ामिया की। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,